بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں احتشام الحق ہوں۔ اب تک کے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ عمران خان کی جو انکشافات تھی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو اس نے ابھی راز کھول دیے ان کے بہنوں کے ذریعے، ان کے خاندان کے ذریعے۔ دوسرا، عمران خان نے جو پیشگوئیاں کی تھی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جلسوں کی تاریخی جو شو کی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے جلسوں کے آغاز کی تاریخی شو کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل بتا دیا کہ ہم جلسوں کی آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہم جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر کسی نے بھی ہمیں روک دیا تو ہم سب ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ جائیں گے سپریم کورٹ، اور وہاں پر ہم اپنا کیس لڑیں گے اور ہم جلسے کریں گے اور ساری جو ثبوت وغیرہ ہے ہم سوشل میڈیا پر ان کو دکھائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو پیشگوئیاں کی تھی 2022 میں، تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ عمران خان نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ ہاں، وہ بات ثابت ہوئی، عمران خان گرفتار ہو گیا۔ پھر اس نے بتا دیا کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا۔ ہاں، عمران خان نااہل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ میرے جو پارٹی ہے وہ پارٹی ختم کر دی جائے گی، توڑ دی جائے گی۔ ہاں، اب پارٹی بھی توڑ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بتا دیا کہ نواز شریف واپس پاکستان آئے گا۔ نواز شریف بھی واپس پاکستان آ گیا۔ پھر بتایا کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کر دی جائے گی۔ ہاں، نواز شریف کی نااہلی بھی ختم کر دی گئی۔ اور آخر میں اس نے بتا دیا کہ پھر نواز شریف کے لیے پلان بنایا جائے گا کہ وہ وزیر اعظم بنے، لیکن اس نے بتایا کہ نہیں، یہ بات میں بتا دوں کہ پھر اگلا وزیر اعظم میں بنوں گا۔ مطلب یہ عمران خان کی جو باتیں تھی اس نے بتائی تھی، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دو بڑے اہم خبریں، سپریم کورٹ کی طرف سے ایک کی، اور دوسرا کہ سپریم کورٹ کی جو جج تھے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی اب انشاءاللہ کچھ دنوں میں سامنے آئے گا کہ اس نے استعفیٰ کیوں دے دیا۔ اس نے کہہ دیا میں ناحق کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس ملک میں جو سچ کہے گا اس کے ساتھ ظلم ہوتے جا رہا ہے، اس لیے میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں۔ لیکن سچ بات آخر کچھ دن بعد سامنے آئے گا۔ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بلے کے حوالے سے کہ بلہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کل آ گیا، لیکن اب میدان خالی ہے کہ کھلاڑی کب نکلے گا، مطلب کہ عمران خان جیل سے کب نکلے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ عمران خان 15 جنوری سے پہلے وہ انشاءاللہ جیل سے باہر آئے گا، اور کل اس کی جو سائپر کیس میں جو ضمانت منظور ہو گئی تھی وہ کل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، ضمانت کل ختم کر دی جائے گی، اور کل پتہ لگے گا کہ کیا عمران خان کو آنے والے وقت میں جیل سے آنے کا مشکلات ہے یا نہیں، یا عمران خان جیل سے باہر آئے گا، تو کل یہ فیصلہ آئے گا۔ دوسرا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان کے جو کاغذاتی نامزدگی مسترد کر دی گئی تھی، الیکشن ٹریبیونل نے بھی مسترد کر دی، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہاں سے بھی مسترد ہوئی۔ اب انہوں نے وہ عمران خان کی کاغذاتی نامزدگی لاہور ہائی کورٹ میں جو مسترد ہوئی تھی وہاں پر آج وہ چیلنج کریں گے، تو پتہ لگ گیا کہ کیا عمران خان الیکشن لڑیں گے یا نہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں حماد اظہر بھی آج لاہور میں اپنی کاغذاتی نامزدگی جو مسترد ہوئی تھی وہ بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ نواز شریف کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو وہ ابھی تک نہیں نکل رہا تھا۔ وجہ یہ تھی اس کے اوپر بہت سے کیسز تھے، لیکن اس نے اب آغاز کیا ہے کہ 17 جنوری سے وہ اپنی جو الیکشن کا جو مہم ہے وہ چلائے گا۔ مطلب کہ اس کے اوپر اب سارے کیسز ختم ہوئی، وہ نااہلی کی بھی کیس ختم ہو گئی، اس کے اوپر جو جزیرہ کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو سارے کیسز نواز شریف کے اوپر ختم ہو گئے۔ اب 17 جنوری سے اس نے 60 ایسی پوائنٹس رکھے سامنے، ایسی جگہ رکھے کہ وہاں پر وہ الیکشن کا آغاز کرے گا۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب تک تو پی ٹی آئی کامیاب ہوتی جا رہی ہے، مگر مشکلات بہت سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک پاکستان تحریک انصاف کو بلہ بھی ملا، عمران خان کی بھی چانسز ہے کہ وہ سامنے آ جائے، سب کچھ ہو گئی۔ آج اس کی جو کاغذات ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے، جو امیدواران ہیں جہاں سے وہ منتخب کریں گے، تو آج شاید اس کا بھی اعلان کر دیا جائے اور وہ بتایا جائے کہ کون کون الیکشن لڑے گا پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں پر۔ لیکن اب آنے والے وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید بلہ دوبارہ سپریم کورٹ میں لٹک جائے اور بلہ پاکستان تحریک انصاف سے چھینا جائے، لیکن انشاءاللہ امید ہے بلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ عمران خان نے جو انکشاف کیا تھا، عمران خان نے انکشاف کیا تھا کل اس کے بہنوں کی طرف سے
وہ جب عمران خان سے ملی تھی تو ان کے بہن حلیمہ خان نے یہ بات بتا دی، جو میں جیسے لفظ کہہ رہے ہوں ویسی حلیمہ خان نے بتائی تھی کل، کہ عمران خان نے بتا دیا کہ اگست 2022 میں میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے مجھ سے اور شاہ محمود قریشی سے ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ہمیں بتایا گیا، مطلب کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ لوگ یہ جو جلوس کر رہے ہو یہ آپ لوگ ختم کر دیں تو آنے والے الیکشن میں ہم آپ کو پھر 2/3 اکثریت سے لے کے آئیں گے اور آپ واپس وزیر اعظم منتخب ہوں گے، اور اگر آپ نے یہ جو جلسے ہے یہ آپ نے روک نہیں دی تو آنے والے وقت میں آپ تقریباً صرف 30 نشستوں تک محدود رہیں گے اور آپ کہیں سے بھی نہیں جیتیں گے۔ تو حلیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ میں لا الہ الا اللہ کے ماننے والا ہوں، میں کسی اور کے ماننے والا نہیں ہوں، اور میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں چاہتا، مگر میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا عوام جو فیصلہ کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ باتیں کل حلیمہ خان نے بتائی تھی۔ یہ ایک پیشگوئی سامنے آ رہی تھی کہ ہاں عمران خان اب کچھ دنوں میں، یہ سوشل میڈیا نے شو نہیں کیا، اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن کچھ دنوں میں پتہ چلے کہ ہاں یہ بات سچ ہے یا کیا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تک کے اپڈیٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، آنے والے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔